بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل میم کاف سٹوریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سیاہ رنگ کے برقعے میں ملبوس تیز سبز رنگ کے اسکارف سے اس نے نقاب کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آج بھی حیات تھی، وہی سادگی، وہی خوبصورتی، پر اس کی گود میں ایک خوبصورت سی 1.5 سالہ بچی تھی جس سے وہ باتیں کرتے گروسری شاپنگ کر رہی تھی۔ اس کے ہمراہ ایک 50 سالہ خاتون تھی۔ جب اسے کوئی اپنا پیچھا کرتا محسوس ہوا، اس نے مڑ کر دیکھا تو چند فاصلے پر ایک شخص کھڑا تھا جس کے سر پر کیپ اور چہرہ ماسک سے ڈھکا تھا۔ بلیک کلر کی ٹی شرٹ اور پینٹ میں ملبوس نوجوان نے بلیک لیدر کی جیکٹ پہنی تھی۔ اس نے ایک نظر اس کی چمکدار آنکھوں کو دیکھا تو کانپ اٹھی۔ سینکڑوں لوگوں کی دنیا میں وہ آج بھی اس کو پہچان سکتی تھی۔ وہ روب دار آنکھیں، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ یا اللہ، بس یہ میرا وہم ہی ہو، یہ سچ نہ ہو۔ یہ سچ نہیں ہو سکتا، وہ یہ نہیں آ سکتے۔ کاش انہوں نے مجھے نہ دیکھا ہو، مجھے پہچان لیں گے تو۔ خوف کی لہریں اس کے جسم میں دوڑ رہی تھیں۔ کانپتی سانسوں میں خوف سے بھرا لہجہ لفظوں کی ادائیگی تک مشکل ہو گئی۔ اس نے اماں بی کو سہمی نظروں سے دیکھتے یہاں سے چلنے کا کہا۔ اس کی دھڑکنیں تیز اور سانسیں شک ہونے کی وجہ سے ڈر میں مبتلا ہوتے بھاری ہونے لگی۔ وہ کاؤنٹر پر بل ادا کر کے اسٹور سے نکلی اور پارکنگ ایریا میں اپنی گاڑی کے پاس جانے لگی، جہاں گاڑی میں ان کا ڈرائیور انتظار کر رہا تھا۔ خوف کی وجہ سے وہ ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ وہ اب ہر حال میں گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ اس نے گروسری اسٹور سے نکلنے کے بعد ایک دفعہ بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، مگر اسے پھر کوئی اپنا پیچھا کرتا محسوس ہوا تو وہی شخص اس کی دائیں جانب آ کر چلنے لگا۔ اماں بی نے اس لڑکے کو دیکھا جس کا چہرہ ماسک میں پوشیدہ تھا۔ کون ہو تم؟ اماں بی نے اس لڑکے کو مہرمہ کے ساتھ چلتا دیکھ سوال کیا اور ایک نظر مہرمہ پر ڈالی جس کی سانسیں خشک ہو چکی تھیں۔ اماں بھی اس بار کچھ کہتی، اس نے اپنے بائیں ہاتھ کو مہرمہ کی کمر کے گرد گھیرا لیا اور پسٹل کا دباؤ اس کی کمر پر ڈالا۔ کون ہو؟ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ دور رہو۔ اماں مہرمہ کی کمر پر پسٹل دیکھ ڈر چکی تھی، پر اب مہرمہ کے ساتھ یہ سب ہوتا دیکھ وہ ہمت کر کے بول رہی تھی۔ دیکھو، تمہیں جو پیسہ یا موبائل چاہیے لے لو اور ہمیں جانے دو، انہوں نے گھبراتے ہوئے کہا، پر حیران تھی کہ مہرمہ اس شخص کے اپنے اتنے قریب ہونے پر بھی چپ تھی۔ وہ اسے نظریں ملاتے اس کی آنکھوں میں کھو چکی تھی، جیسے اس شخص کی آنکھوں نے مہرمہ پر اپنا جادو کر دیا تھا۔ وہ ساکن سی کھڑی اس کی آنکھوں میں دیکھے جا رہی تھی۔ کیا بولتی وہ؟ اس کا حلق خشک تھا۔ جس شخص سے بھاگتے ہوئے وہ یہاں آئی تھی، آج وہی شخص اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نوجوان نے اپنی خاموشی توڑی۔ بتاؤ انہیں، بیوی ہو تم میری؟ موبائل کے پیسے نہیں، تمہیں لینے آیا ہوں۔ وہ آواز، وہی انا، وہی غرور، وہی بے خوف ادائش۔ میں شوہر ہوں مہرمہ کا۔ آپ سے زیادہ یہ میرے ساتھ میرے گھر جانے کا حق رکھتی ہے، کیونکہ یہ میری بیوی ہے۔ 2 سال پہلے ہمارا نکاح ہوا تھا۔ آپ اس چھوٹی سی پرنسس کو گھر لے جائیں، چاچو جلد ہی ملنے آئیں گے اپنی بیٹی سے۔ اس نے زرنش کو دیکھتے کہا جو مہرمہ سے لپٹی اس کی گود میں تھی۔ بے فکر رہیں، بیوی ہے یہ میری، میرے ساتھ محفوظ رہے گی۔ اس نے اماں بی کو دیکھتے کہا جو گھبرا چکی تھی اور زرنش کو مہرمہ سے لینے کا اشارہ کیا۔ پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کے ساتھ ہی مہرمہ کی گاڑی میں اس نے اماں بی اور زرنش کو ڈرائیور کے ہمراہ گھر بھیجا اور خود مہرمہ کو ہاتھ پکڑتے اسے اپنے ساتھ گاڑی میں بیٹھا دیا۔ وہ اپنے تمام ہوش کھو بیٹھی تھی، ماضی کو یاد کرتے اس کی آنکھوں سے موتیوں کی برسات نہ جانے کب شروع ہوئی۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ زرنش کب اس کی گود میں نہیں ہے اور وہ شاویز کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھی ہے۔ شاویز نے بھی گھر پہنچنے تک خاموشی کو دونوں کے بیچ برقرار رکھا۔ گھر پہنچتے گارڈ نے مین گیٹ کھولا تو گاڑی اندر داخل ہوئی۔ ڈرائیور گاڑی گھر میں پارک کر کے گاڑی سے اترا تو شاویز نے مہرمہ کو دیکھا جس کی آنکھیں اور گال سرخ ہو چکے تھے۔ اس کا نقاب اس کی آنکھوں سے نکلنے والے موتیوں کی برسات کو جذب کر کے تھک چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے پیالے سرخ ہو چکے تھے۔ مہرمہ، شاویز نے مہرمہ کو آواز دی جو سدھ کھو بیٹھی تھی۔ شاویز نے پھر ایک آواز مہرمہ کو دی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے متوجہ کرتے ہوش کی دنیا میں لایا، جو شاویز کو دیکھ کر صدمے میں چلی گئی، جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھا ہو۔ اندر چلیں جان، اس نے شاویز کو دیکھتے نظر ثانی سامنے گھر پر کی۔ میں یہاں آپ کے ساتھ؟ گھر پر نظر پڑتے ہوش آیا تو بے یقینی سے اسے دیکھتے پوچھنے لگی، ہاں تم یہاں میرے ساتھ؟ چلو اندر چلیں۔ اس کا ہوش بحال ہوتا دیکھ شاویز نے کہا، نہیں جانا مجھے آپ کے ساتھ، مجھے میرے گھر جانا ہے۔ وہ سر کو نفی میں ہلاتے کہنے لگی، یہی تمہارا گھر ہے؟ شاویز نے اسے نرمی سے کہا، نہیں۔ کہتے وہ گاڑی سے اتری اور باہر مین گیٹ کی طرف جانے لگی۔ کیا ہوا خورشیدہ آنٹی؟ کون ہے دروازے پر؟ مہرین بیٹا، کوئی آدمی آیا ہے، معروف بیٹی سے ملنے کا کہہ رہا ہے۔
خورشید نے مہرین کو دروازے پر موجود شخص کی تفصیل بتائی جو بضد تھا کہ معروف سے ملے بغیر نہیں جائے گا، جبکہ خورشیدہ اس کو کئی بار بتا چکی تھی کہ معروف ابھی گھر پر نہیں ہے، اس لیے آپ ان سے ابھی نہیں مل سکتے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں۔ آپ پلیز مدین اور زرنش کے لیے چپس بنا دیں، آپ ہی اور زرنش آتے ہی ہوں گے، میں اس کو دیکھ کر آتی ہوں۔ مہرین نے سار کو دوپٹے سے ڈھانپا اور مدین کو گود میں لیے دروازے پر گئی۔ مہرین نظریں جھکائے دروازے پر موجود شخص کی کلاس لینے لگی اور اس شخص کا جائزہ اس کے جوتوں سے لینا شروع کیا۔ ایڈیڈاس کے جوتے، بلو جینز پر کالی یونیورک کی ٹی شرٹ، اجلا رنگ، ہاتھ میں برانڈڈ ریسٹ واچ۔ کون ہے محترم آپ؟ کہتے اس نے ایک نظر چہرے پر ڈالی جو آنکھوں کو کالے چشموں کے پیچھے چھپائے کھڑا تھا، پر اس حسین نوجوان کو دیکھتے مہرین کو سانپ سونگ گیا۔ وہ تو سانس لینا ہی بھول گئی تھی اس کو دیکھ کر۔ آپ یہاں کیسے؟ کیوں؟ پھٹی آنکھوں سے وہ اس شخص کو دیکھتے سوال کر رہی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہو تم بیٹا؟ اور کیا ساری تفصیل بڑے بھائی سے دروازے پر ہی لوگی؟ اتنے عرصے بعد مل رہے ہیں ہم، اندر نہیں بلاؤ گی مجھے؟ نہیں آپ کیا کہتی مہرین؟ وہ تو خود ماضی کو یاد کر کے کانپ اٹھی تھی اور وہ شخص ڈٹائی سے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ سورج غروب ہونے والا تھا، اندھیرے کے بادل آسمان سے زیادہ تو مظہر صاحب کی بچیوں پر چھا رہے تھے۔ وہ شخص گھر کے اندر داخل ہوتے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گیا تھا۔ مہرین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ آپ ہی کو کال کر کے بتاؤں یہی ٹھیک رہے گا۔ مہرماں آپ ہی کو بتاتی ہوں۔ مدین کو گود میں لیے وہ ڈائننگ ٹیبل کی طرف مڑی تاکہ اپنے فون سے مہرماں کو کال کر کے زویان درانی کی موجودگی کا بتائے۔ مدین اسے تنگ کر رہا تھا، اس لیے اس نے مدین کو نیچے کھیلنے کے لیے کھڑا کیا تو وہ معصوم چھوٹی سی شرارتی جان لاؤنج میں اپنے کار کے ساتھ کھیلنے لگا۔ آہا بابا کا شیر بیٹا کیسا ہے؟ بہن کہاں ہے میرے بیٹے کی؟ زویان درانی نے مدین کو گود میں لیتے چوما اور اسے سینے سے لگاتے باتیں کرنے لگا۔ بابا کی جان، کیا تمہیں کبھی بابا کی یاد نہیں آئی؟ زویان 1.5 سالہ بچے سے سوال کر رہا تھا جس نے دنیا میں آنے کے بعد ابھی تک اپنے باپ کو ایک دفعہ بھی حقیقت میں نہیں دیکھا تھا۔ اور مدین اس پر تو خون کی کشش کا اتنا اثر تھا، وہ بھی اپنے بابا کے ساتھ کھلکاریاں مارتا کھیلنے لگا۔ انہیں دیکھ کر کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ مدین زندگی میں پہلی مرتبہ زویان سے مل رہا ہے۔ بچھڑے باپ بیٹے کا پیار دیکھتے مہرین کی ٹینشن میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اگر معروف گھر آ گئی تو؟ او ہو آپی پلیز فون اٹھاؤ، کہاں رہ گئی ہو؟ گھر پر الگ آفت آ گئی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ معروف آپی بھی ابھی تک گھر نہیں آئی اور اگر آ گئی تو میری خیر نہیں۔ سرد موسم میں بھی مہرین کو پسینے آنے لگے۔ گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو اس کی جان میں جان آئی کہ مہرماں گھر آ چکی ہے۔ وہ دروازے کی طرف بھاگی، دروازہ کھلا تو سامنے اماں بھی زرنش کو گود میں لیے کھڑی تھی۔ اماں آپ ہی کہاں ہیں؟ اس نے پریشانی کے سبب بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ بیٹا مہرماں نہیں آئی۔ کیوں؟ آپ ہی کدھر ہیں؟ کیا مطلب وہ نہیں آئی؟ اس نے اماں بی کے مختصراً جواب پر مزید پریشان ہوتے سوال کیا۔ اندر چلو بیٹھو میں بتاتی ہوں بیٹا۔ اماں بھی مہرین کو دروازے پر ہارٹ اٹیک نہیں دینا چاہتی تھی اور مہرین تو پہلے ہی شوق میں تھی، پر اماں بی پر ابھی بھی ایک بام گرنا باقی تھا۔ وہ مہرین کو مہرماں کا کیسے بتائیں گی؟ اور اب تو زویان بھی آ چکا ہے۔ مہرین کیا بولتی، وہ تو گنگی ہو چکی تھی۔ زویان درانی اندر بیٹھا ہے، اماں بی مہرین کے ہمراہ لاؤنج میں داخل ہوئی۔ یہ تو وہی، اماں بی نے مہرین کی جانب دیکھتے کہا اور انہیں مہرین کی پریشانی کا علم ہوا۔ کیوں اس سرد موسم میں پسینہ اس کے ماتھے پر بیٹھا تھا۔ اماں آپ ہی کہاں ہیں؟ مہرماں آپ ہی، وہ دیکھو بابا کی جان بہن بھی آ گئی۔ زویان اماں بی کی جانب آیا اور زرنش کو ان کی گود سے لیتے اپنے سینے سے لگایا اور اسے بوسہ دیا۔ بابا کی پرنسس میری جان، کہتے وہ دونوں بچوں کو لیے صوفے پر بیٹھا۔ مہرین بیٹا مہرماں شاویز کے ساتھ ہے، آپ پریشان مت ہوں، اس نے مہرین کو بتایا کیونکہ اماں بی تو ابھی مہرین کو کسی قسم کا جواب دینے کی حالت میں نہیں تھی اور وہ زرنش کو اماں بی کی گود سے لینے کے لیے جب اٹھا تو وہ مہرین کا اماں بی سے سوال سن چکا تھا۔ اس لیے اچھے بھائیوں کی طرح اس نے اپنا فرض ادا کیا اور مہرین کو تسلی بخش حقیقت سے روشناس کروایا۔ مہرماں شاویز کے ساتھ اور زویان یہاں؟ اللہ یہ کیسی آزمائش ہے! ٹھنڈی تیز ہوائیں اور موسلا دھار بارش، مغرب کا وقت ہونے والا ہے اور اوپر سے آسمان کالے بادلوں سے سیاہ ہو چکا ہے۔ یا اللہ رحمت کی بارش برسانا، اماں بی نے بچیوں کے لیے پریشان ہوتے سوچا۔ معروف بیٹی ابھی تک نہیں آئی، خورشیدہ بھی اماں بی سے کہہ رہی تھی، جنہیں مہرماں اور معروف کی فکر ہو رہی تھی۔ مہرماں ادھر کس حال میں ہوگی اور ادھر ابھی طوفان آنے والا ہے جب معروف گھر آ کر زویان درانی کو دیکھے گی۔
آپ جانتی ہیں اماں بھی، ایک نوجوان آج معروف بیٹی سے ملنے آیا تھا، جا ہی نہیں رہا تھا۔ خورشیدہ اماں بی کو ان کے پیچھے گھر پر آنے والے مہمان کا بتا رہی تھی۔ وہ نوجوان معروف کا شوہر ہے، لاؤنج میں بیٹھا وہ ابھی بھی معروف کا انتظار کر رہا ہے، بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اماں بی نے خورشیدہ کو بتایا، کیا یہ معروف بیٹی کے شوہر ہیں؟ ماشاءاللہ کتنے پیارے ہیں، جب ساتھ کھڑے ہوتے ہوں گے تو کیا خوب جوڑی لگتی ہوگی ان کی۔ ویسے اماں بھی دیکھیں، بچے بھی پورے اپنے ابا پر ہیں، اپنے ابا جیسے ہی نئے نقش ہیں بچوں کے، پر یہ اتنے عرصے سے تھے کہاں؟ خورشیدہ بیگم نے اماں بی کی بات سننے کے ساتھ ان سے سوال بھی شروع کر دیے۔ جو بچوں کو چپس کھلاؤ تم اماں بی کچن میں کرسی پر بیٹھی خورشیدہ کی باتیں سن کر تاکید کرتے رات کے کھانے کا انتظام کرنے لگی۔ مہرین ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی بچوں کو زیان دورانی کے ساتھ کھیلتا دیکھ رہی تھی۔ وہ کالے تیز بادل بارش کی شکل اختیار کر کے زمین پر برسنا شروع ہو چکے تھے۔ گیلی مٹی کی خوشبو اور مہرین کو معروف کی واپسی اور محرمہ کا خیال پریشان کر رہا تھا۔ باہر طوفانی بارش اور مہرین کو زلزلے محسوس ہو رہے تھے۔ دونوں بہنوں کے ساتھ محرمہ آپی کس حال میں ہوں گی اور معروف آپی ان کو تو گھر داخل ہوتے دھماکے دار سرپرائز ملے گا۔ اللہ پاک میری بہن ٹھیک ہو، پلیز میرے پاس میری بہنوں کے علاوہ اب اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، پلیز میری بہنوں کی حفاظت کرنا۔ اس نے نم آنکھوں کے صاف کرتے دعا کی تھی۔ منہا پلیز میری جان، ماما کی بات مان لو اور کھانا فنش کرو۔ مہیبہ 2 سالہ بچی کے ساتھ ترلے کر رہی تھی جو گاڑیوں سے کھیل رہی تھی اور بیبی سیریل نہ کھا کر مہیبہ کو پریشان کر رہی تھی۔ ماما ناراض ہو جائیں گی اگر آپ نے فنش نہیں کیا، مہیبہ نے منہا کو کہا جو کھانے کے معاملے میں مہیبہ کو پریشان ہمیشہ تنگ کرتی تھی۔ اس کے الفاظ کی ادائیگی کے بعد اسے اپنے کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ منہا اپنے بابا مغبر دورانی کو دیکھ کر کھلکھلاتی گھٹنوں کے بال چلتے بیڈ کے کنارے پر آئی تاکہ اپنے بابا سے ملے۔ مہیبہ نے اپنے ہاتھ میں سے سیریل کے باؤل کو ٹرے میں رکھتے سر پر دوپٹہ اڑا۔ میری جان، میرا پیارا سا بیٹا ماما کو کیوں تنگ کر رہا ہے؟ اس نے منہا کو گود میں لیتے چومتے سوال کیا۔ کیوں ماما میری چھوٹی سی جان سے ناراض ہو رہی ہیں؟ پتا ہے ماما اگر ناراض ہو جائیں تو ماما کو منانا مشکل ہے، بیڈ پر بیٹھتے مغبر نے مہیبہ کو دیکھتے کہا جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی اور اس کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ مغبر نے خود کو اگنور ہوتا دیکھ منہا کے سیریل کا باؤل مہیبہ سے لیا اور منہا کو خود کھلایا۔ دیکھا بابا کی جان نے بابا سے کھانا تھا، پر کیا منہا کے بابا کو ماما کھانا دیں گی؟ مغبر نے مہیبہ کو دیکھتے سوال کیا، جس پر مہیبہ چپ چاپ بیڈ سے اٹھی اور دروازے کی طرف رخ کیا۔ کھانے کے ساتھ چائے بھی پلیز۔ مغبر نے مہیبہ کو کھانا لینے کے لیے جاتا دیکھ چائے کی فرمائش کی۔ مغبر دورانی پیشے سے MBBS ڈاکٹر اور نیورو سرجن ہے، جس کی ازدواجی زندگی میں مسائل اس کی ہی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ مہیبہ کھانا اور چائے ٹرے میں رکھتے اوپر کمرے میں آئی جہاں مغبر اپنی بیٹی کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس نے ٹرے مغبر کے سامنے رکھی اور خود بیڈ کی دوسری جانب جا کر بیٹھ گئی۔ تم نے کھانا کھایا؟ مغبر نے نرمی سے سوال کیا۔ اس بات میں سر ہلاتے اس نے مغبر کو روز کی طرح حیران ہوتے دیکھا۔ یہ سوال مغبر نے چند مہینے پہلے ہی کرنا شروع کیا تھا، شادی کے بعد سے۔ کیا کھانا کھایا تم نے؟ مغبر نے دوبارہ سوال کیا۔ کہتے اس نے گردن ہلاتے مغبر کو جواب دیا۔ پر تمہیں تو ساگ پسند نہیں ہے، مغبر نے مہیبہ کو دیکھتے اس کا جوڑ پکڑتے کہا۔ وہ کل کا سالن تھا، میں نے وہی کھا لیا، اس نے دھیمی آواز میں جواب دیا، پر اس کے جھوٹ کی گواہی اس کے پیٹ سے آنے والی گڑگڑ کی آواز نے دی۔ مغبر نے بھی ٹرے پیچھے کی اور کھانا نہیں کھایا۔ آپ کھانا؟ مہیبہ نے اس کو کھانا کھائے بغیر ٹرے پیچھے کرتا دیکھ کر کہا۔ مجھے کھانا نہیں کھانا، کہتے مغبر نے چائے کا کپ اٹھایا اور چائے پینے لگا تو مہیبہ کھانے کی ٹرے نیچے لے کر گئی اور برتن سمیٹ کر اوپر آئی، جہاں مغبر اپنی بیٹی کو گود میں لیے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کے سامنے کھڑا کھیل رہا تھا۔ مہیبہ کو کمرے میں آتا دیکھ مغبر نے فری ہو گئی ہو تو چلیں، نرمی سے سوال کیا۔ جی کہاں؟ مہیبہ نے نظریں جھکائے سوال کے بدلے میں حیران ہوتے ہی سوال کیا۔ چلیں گے تو پتہ چل جائے گا، چلو۔ پر وہ میں مہیبہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ یار جو بھی کام ہے بعد میں ہو جائے گا، پلیز چلو، مغبر نے کہا۔ کہاں جانا ہے؟ باہر جانا ہے، چلیں۔ ایسے ہی جانا ہے کیا؟ مطلب میرا جانا ضروری ہے؟ مہیبہ نے ہچکچاتے سوال کیا۔ ہاں ایسی بھی ٹھیک لگ رہی ہو اور تمہارا جانا ضروری ہے۔ اب پلیز سوال مت کرو، چلو۔ وہ میں پلیز یار چلو، مغبر نے لہجے میں سختی لاتے کہا۔ میں شال لے کر آتی ہوں، جلدی لو۔ مہیبہ چینجنگ روم میں گئی، اپنے سر کو دوپٹے سے ڈھانپتے اس نے وارڈروب سے شال نکالی اور اسے اپنے کندھوں پر ڈالتے سیٹ کرتی باہر آئی تو اس کی ٹکر مغبر سے ہوئی۔ اس کا سر مغبر کے کندھے سے ٹکرایا تو اس نے سہمتے مغبر کو دیکھا
ओह आई एम सो सॉरी, और दाएं जानब से जाने लगी तो मुगव्वर मुहिबा का रास्ता रोकते उसके आगे आकर खड़ा हो गया। मुहिबा ने अपनी आंखें बंद करते सो सॉरी, वो गलती से, मुझे नहीं पता था आप यहाँ, मैं वो शाल सेट कर रही थी, मुझे नहीं पता चला आप यहाँ होंगे, सॉरी, सहमे से अंदाज में कहने लगी। क्या मैंने तुम्हें कुछ कहा है जो तुम इतना डर रही हो? मुगव्वर ने नरमी से कहा तो मुहिबा ने आंखें खोली और नजरें झुकाए दोबारा साइड के रास्ते से जाने लगी। इतना भी बुरा नहीं हूं मैं कि तुम एक नजर भी मुझ पर नहीं डाल सकती, मुगव्वर ने हसरत भरे लहजे में मुहिबा को कहा, जो मुगव्वर को देखती ही नहीं थी। मुगव्वर के नरमी भरे लहजे पर भी वो चुप से नजरें झुकाए खड़ी रही। मुगव्वर ने अपना वॉलेट और कार कीज लेते मुहिबा को देखते चलें कहा तो मुहिबा ने सर झुकाई इस बात में सर हिलाया। मुझसे भी तुम वैसे ही बातें कर लिया करो जैसे बाकी सब घर वालों से करती हो, मुगव्वर ने सरगोशी करते कहा तो मुहिबा के जिस्म में करंट की लहर दौड़ी। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि मुगव्वर दुरानी इससे इस तरह की भी बात कर सकता है। वो तो शौक में चली गई और इसके कदम इधर ही जम गए। मुगव्वर ने मुहिबा का हाथ थामा और कमरे से निकलकर नीचे सीढ़ियों तक उसका हाथ थामे रखा। मुहिबा तो मुगव्वर की सरगोशी करने वाली बात पर शौक में थी और अब मुगव्वर ने मुहिबा का हाथ थामा था। पहली दफा मुहिबा ने नरमी से मुगव्वर के हाथ का लम्स महसूस किया। मुगव्वर का नरम लहजा या शफकत भरा अंदाज कभी मुहिबा के लिए भी होगा? उसने ऐसा तसव्वुर करना कब का छोड़ दिया था, उसे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। नामुमकिन में क्या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ? अब तो मुझे उम्मीद ही नहीं रही कि कभी ये और मैं एक साथ खुशहाल जिंदगी यकीनन कोई ख्वाब है, और मुझे ऐसे ख्वाबों से नफरत है जो इंसान को झूठी उम्मीद दिलाए। मुहिबा ने अपनी सोचों में डूबे सीढ़ियों का सफर मुगव्वर का हाथ थामे तय किया। नीचे पहुंचते उसने कुदसिया बेगम और अबीर बेगम की आवाजें सुनकर अपना हाथ मुगव्वर के हाथ से छुड़वाना चाहा तो मुगव्वर ने हाथ की गिरफ्त मजबूत की, जिससे मुहिबा के नाजुक हाथों को दर्द हुआ तो उसने एक नज़र मुगव्वर पर डाली। उसने अपना हाथ छुड़वाने के लिए एक बार फिर कोशिश की पर मुगव्वर की मजबूत गिरफ्त की आगे नाकाम। फिर उसने मुमानी जान देखी कि छोड़ दें प्लीज, पर मुगव्वर को कोई असर ना हुआ। मुहिबा ने ऐन वक्त तक 4-5 दफा हाथ छुड़ाने की कोशिश की पर अब जब कुदसिया बेगम और अबीर बेगम की मौजूदगी पर भी मुगव्वर ने हाथ नहीं छोड़ा तो संजीदगी से नजरें झुकाई खड़ी होगी। या अल्लाह, खैर अब पता नहीं ये लड़का बेचारी लड़की पर कौन से जुल्म का पहाड़ तोड़ेगा जो ऊपर से हाथ पकड़ लाया है। कुदसिया और अबीर बेगम के चेहरे पर इस वक्त खुशी नहीं परेशानी थी। मामा हम थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, मुगव्वर ने कुदसिया बेगम को मुहिबा का हाथ थामे कहा। खैरियत तो है बेटा? कुदसिया बेगम ने सवाल किया जो अपने बेटे के मिजाज से वाकिफ थी। उन्हें भी अपनी बहू की तरह यकीन नहीं आ रहा था कि मुगव्वर ने मुहिबा का हाथ थामा है, और ना वाकिफ थी कि इस दफा उसने हाथ नरमी और मोहब्बत से थामा है या गुस्से से। जी बस आपकी बहू ने खाना नहीं खाया तो हम बाहर से कुछ खा लेंगे, मुगव्वर ने जवाब दिया तो कुदसिया और अबीर बेगम से ज्यादा हैरानी मुहिबा को हुई। ठीक है, अच्छी बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे लग रहे हो दोनों, अल्लाह हमेशा ऐसे ही रखे तुम दोनों को। कुदसिया बेगम का दिल अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रहा था कि मुगव्वर के दिल में मुहिबा के लिए मोहब्बत और एहसास उजागर हो रहे हैं। मुहिबा तो खुद परेशान सी मुगव्वर को देख रही थी। आज के दिन का तीसरा शौक, मुगव्वर दुरानी की मोहब्बत हजम करना बहुत मुश्किल, बल्कि मुश्किल तरीन काम था मुहिबा के लिए। मुगव्वर दुरानी की शफकत मोहब्बत मुहिबा के लिए। मिन्हा को एक हाथ से गोद में उठाए दूसरे हाथ में मुहिबा का हाथ थामे मुगव्वर ने कुदसिया बेगम को हैरान कुन जवाब दिया और अपनी बेगम के हमरा गाड़ी में बैठा। अबीर, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा जो मैंने देखा है वो ख्वाब है या हकीकत। माशाल्लाह, अल्लाह पाक दोनों को खुश रखे। अल्लाह पाक ने हमारी दुआएं कबूल कर ली हैं, बीर बेगम ने खुश होते जवाब दिया। हाँ देखो कितने अच्छे लग रहे थे दोनों एक साथ, अम्मा जान देखती तो खुश हो जाती। चलो आओ हम ये खुशी की खबर अम्मा जान को सुनाएं। कुदसिया बेगम तो अपने बेटे और बहू को एक साथ देख बेहद खुश थी और फूले ना समा रही थी, इसलिए महफूज बेगम को खुशखबरी सुनाने चली। नाजरीन, अगर आपको ये नावल पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल मीम काफ स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलते हैं अगली किस्त के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।